بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویلکم ٹو پشاور ماڈل اسکول بوائز 3 اینڈ ویلکم ٹو یور آن لائن اسلامیات کلاس فار کلاس 4۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اپنی اسلامیات کی بک اوپن کریں، کلاس 4 کی۔ آپ اپنی اسلامیات کی بک اوپن کریں۔ اسلامیات کی بک کا پیج نمبر 78، جس میں آج ہم سبق پڑھیں گے ایمانداری۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کتاب صفحہ نمبر 78، 79 اور 80۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ اپنا چیپٹر اوپن کریں گے، سبق ایمانداری، جس کے متعلق آج ہم پڑھیں گے کہ ایمانداری کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایمانداری کا مفہوم ہم بتائیں گے، اس کی میننگ بتائیں گے کہ ایمانداری کیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا کہ آپ کے بک پیج نمبر 78 پر ہے ایمانداری سبق، اس کا مفہوم ہم آپ کو اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ ایمانداری کا مفہوم کیا ہے۔ مفہوم کہتے ہیں معنی کو، میننگ کو، اس کو واضح کرنے کو۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کے چیپٹر کا نام ہے ایمانداری، اس کو ایکسپلین کرنے کو ہم کہتے ہیں مفہوم۔ ایمانداری کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہر شخص کے ساتھ معاملہ اپنے ایمان کی روشنی میں کرے۔ معاملہ یعنی جو بھی کام ہے، ایک مسلمان جو ہے وہ اگر کسی بھی انسان کے ساتھ اگر وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے تو وہ اس کو اپنے ایمان کی روشنی میں کرے۔ ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ ہم نے پچھلے چیپٹرز میں بھی پڑھا تھا کہ ایمان کیا ہے، کہ یعنی سچے دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا اللہ تعالیٰ پر، وہ ہمارے پاس ایمان آ جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک مسلمان جو ہے، ہم مسلمان ہیں تو ایک مسلمان جو ہے وہ اگر کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرے تو وہ اپنے ایمان کو مد نظر رکھ کر کرے، یعنی اس کی طرف سے اس معاملے میں کوئی دھوکہ شامل نہ ہو۔ اگر یعنی اس کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ اگر وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے تو اس میں وہ اس کو دھوکہ نہ دے، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کے حوالے سے کوئی کام کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس میں وہ اس کو دھوکہ نہ دے، یعنی دھوکہ شامل نہ ہو۔ ایمان اس حقیقت کو مان لینے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے تمام اعمال و اقوال اور اس کی نیت تک سے پوری طرح باخبر ہے۔ اعمال یعنی عمل، اعمال عمل کی جمع، اقوال کام، اور اس کی نیت یعنی نیت ارادے سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال، ہمارے کام، ہماری نیت، تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو خبر ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی بات کر رہے ہیں یا اس کو کسی چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں تو اس میں یعنی کوئی دھوکہ دہی شامل نہ ہو، کوئی دھوکہ، کوئی فریب، کوئی جھوٹ شامل نہ ہو۔ یعنی ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور ہمارے باطنی تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر جو ہم کام کر رہے ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہمارا عمل ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں اور جو ہماری نیت ہے، اس تک سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باخبر ہے، اس کو خبر ہے۔ چنانچہ اگر کوئی کسی سے دھوکہ کرتا ہے تو گویا اس نے اپنے ایمان کی لاج نہیں رکھی۔ لاج کہتے ہیں عزت کو۔ ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کو دھوکہ دے، ٹھیک ہے، تو اس نے اپنے یعنی ایمان کی عزت نہیں رکھی، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، اس نے اس شخص کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، اس نے فریب کیا، اس نے جھوٹ بولا۔ سمجھ آ گئی نا بیٹا؟ اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ اور سن رہا ہے۔ یہی مطلب دیانتداری کا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے بیٹا، ایمانداری کا مطلب یہ ہے ایمان، اس میں ایمان کا ورڈ پہلے سر فہرست ہے۔ اس ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اس حقیقت کو مان لینے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مان لینا، کسی حقیقت کو مان لینا، ایسی حقیقت کہ جس سے ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اعمال، ہماری نیت، ہمارے اقوال مین کام، ہمارے جو اعمال ہیں، جو ہم عمل کر رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باخبر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے ہر ایک چیز کے متعلق۔ ہماری نیت یعنی ہمارا ارادہ، اگر ہم اچھے کام کا ارادہ کرتے ہیں، اچھے کام کی نیت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اگر ہم برے کام کی نیت کرتے ہیں، برے چیز کے متعلق سوچتے ہیں تو اس کو کا بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔
تو یہی مطلب ہے کہ ایمانداری کا یہی مطلب ہے کہ اگر ہم کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی چاہے کوئی بات ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس میں دھوکہ جو ہے وہ نہ دیں اس کو، تو اس سے جو ہے کیا ہوگا کہ ہم ہر ایک کام جو ہے وہ اپنی ایمان کی روشنی میں کریں، ہم اپنے ایمان کو سامنے رکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ اور سن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی مطلب جو ہے یہ دیانتداری کا بھی ہے۔ دیانت کا لفظ جو ہے بیٹا یہ دین سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کسی کا دیندار ہونا، یعنی دین سے لنک ہونا، یعنی دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ دیندار ہونا اور ایماندار ہونا ایک ہی بات ہے، دونوں میں بندے کو اللہ تعالیٰ کی کھڑی نگرانی کا احساس بے ایمانی اور بددیانتی سے روکے رکھتا ہے۔ کھڑی نگرانی، سخت نگرانی۔ سخت نگرانی کیا ہے کہ اگر میں نے جیسے آپ کو پہلے پیراگراف میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری اور باطنی، ہمارے عمل، ہماری نیت، ہمارے کام، ہر ایک چیز سے باخبر ہے، تو یعنی دیانتداری اور ایمانداری دونوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے یہ دونوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی بندے کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کڑی نگرانی کا احساس ہمیں کن چیزوں سے دور رکھتا ہے، ہمیں کن چیزوں سے روکے رکھتا ہے؟ بے ایمانی سے اور بددیانتی سے۔ جیسے کہ آپ کو آپ کی بک پہ میں نظر آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب امین یعنی امانت دار تھا۔ ان کو یہ لقب کیوں ملا بیٹا؟ یہ اس لیے ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لقب جو ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفار کی امانتیں بھی اپنے پاس رکھواتے تھے، یعنی امانت دار تھے وہ، ان کی امانتوں میں کوئی خیانت نہیں کرتے تھے، جس طرح جو چیز جو ہے ان کے پاس رکھوائی جاتی تھی وہ اسی طرح جو ہے وہ ان کو لوٹا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانداری کا مطلب میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں، ایمانداری کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ مسلمان ہر شخص کے ساتھ جو ہے معاملہ وہ کس چیز میں کرے؟ اپنے ایمان کو مد نظر رکھے۔ ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دیکھ اور سن رہا ہے، ہمارے ظاہری اور باطنی ہمارے ہر ایک چیز سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت داری یعنی ایمانداری نہ ہو، یعنی اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے۔ یعنی ایمان کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کو یہی بتایا کہ ایمان کیا ہے کہ سچے دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ امانت دار نہیں ہے، امانت دار کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی شخص جو ہے، کوئی بھی انسان ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائے، چاہے ہمارے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو یا آپ کے پیرنٹس کیوں نہ ہو، اگر آپ کے پاس کوئی چیز رکھوا کے جاتے ہیں کہ بیٹا اس کا ذرا خیال رکھیں، میں بازار تک جا رہی ہوں یا ادھر یا ادھر، یعنی گھر میں ایک چیز آپ کے پاس امانت رکھوائی جائے کہ بیٹا اس کا خیال رکھیں، چاہے وہ پیسے ہیں یا کوئی ایسی ضروری چیز ہے جو آپ کے پاس آپ کے پیرنٹس رکھوا دیتے ہیں اور آپ اس کا خیال رکھتے ہیں اور اسی طرح وہ چیز جو ہے وہ آپ اپنے پیرنٹس کو یا آپ اپنے بڑوں کو لوٹا دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ امانت داری ہے۔ آپ نے ان کی چیزوں کا خیال رکھا، یعنی آپ نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی، آپ نے ان میں سے کوئی چیز ان کے بغیر پوچھے نہیں اٹھائی اور اسی طرح جو ہے آپ نے وہ ساری چیزیں ان کو لوٹا دیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ امانت داری ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص میں ایمان نہیں ہے، یعنی وہ شخص جو ہے وہ ایمان سے بالکل خالی ہے جو امانت دار یعنی یا ایماندار نہ ہو۔ امانت دار امانتیں جو رکھوائی جاتی ہیں اور اس میں ہم خیانت نہ کریں تو وہ امانت دار کہلاتا ہے۔ اور ایمانداری کا مطلب بھی یہی ہے بیٹا کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کریں، کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز، اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو مد نظر رکھیں، اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھیں کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، کسی چیز کا ارادہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ سمجھ آ گئی نا بیٹا؟ اب ہم آگے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص تیرے پاس امانت رکھے اس کی امانت ادا کر دے، اور جو تیری خیانت کرے تو اس کی خیانت نہ کر۔ یعنی اگر کوئی انسان جو ہے وہ ہمارے پاس امانت رکھوا دے اور ہم اس میں یعنی اس امانت کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، اور اسی کو وہی چیز جو ہے وہ اسی طرح لوٹا دیں، ان کو دے دیں، اس میں خیانت نہ کریں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے کہ یہ ہماری ایمانداری ہو گئی۔ اور اگر جو تیری خیانت کرے تو اس کی خیانت نہ کر، یعنی اگر وہ آپ کی کوئی چیز میں سے خیانت کرے تو آپ کو نہیں یہ کرنا چاہیے کہ آپ الٹا ان کی کوئی چیز جو ہے اس میں بھی خیانت کرے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز جو ہے کوئی رکھوا دے، اگر آپ کے پاس کوئی چیز کوئی بندہ رکھوا دیتا ہے، ٹھیک ہے،
कोई भी चीज़, चाहे पैसे हो गई या कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ें आपके पास कोई रखवा दे, आपके बड़े, आपके फादर, आपकी मदर, आपके बड़े भाई, आपकी बड़ी बहन, कोई भी, या चाहे कोई टीचर आपके पास कोई बुक या कोई ऐसी चीज़ रखवा दे जिसकी उनको ज़रूरत हो और आपके पास बतौर एक अमानत उन्होंने रखवा दी हो, और आप उनको वही चीज़ उसी तरह अमानत करके लौटा दें, ठीक है, अमानत में ख़यानत ना करें और वही चीज़ उसी तरह एज़ इट इज़ उनको लौटा दें, तो ये क्या हो गई? अमानतदारी हो गई। लेकिन अगर आपकी कोई चीज़ जो है आप अपने छोटे बहन भाइयों के पास रखवाते हो या किसी भी ऐसे इंसान के पास रखवा देते हैं और वो उसमें से ख़यानत करे, तो आपको भी ये नहीं करना चाहिए कि आप आइंदा जो है अगर वो आपके पास कोई चीज़ रखवाता है तो आप उसमें कोई ख़यानत ना करें, ठीक है। इस हदीस का मतलब ये है। नेक्स्ट है हमारे पास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अमानतदार ना होगा जब तक अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता है। इसका मतलब ये है बेटा कि हमें अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने यानी तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए एक ऐसी सोच रखनी चाहिए जो हम अपने लिए रखते हैं, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जो है वो अमानतदार ना होगा जब तक अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता है। अपने नफ्स यानी अपने आप के लिए, अपने ख़ुद के लिए जो चीज़ हम चाहते हैं, जो हमें पसंद है, जो हमारी ख्वाहिशात हैं, वो जो हम अपने लिए चाहते हैं वो हमें दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, ठीक है बेटा। इस हदीस का मतलब ये है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अमानत में ख़यानत करने वाला जो है वो मुनाफिक है। मुनाफिक का क्या मतलब है? मुनाफिक का मतलब ये है कि यानी एक ऐसा इंसान जो यानी ज़ाहिरी चीज़ों को ज़ाहिर करके बयान करता है और दिल में वो उस चीज़ को नहीं मानता, तो ये हमारे पास मुनाफिक आ जाता है, ठीक है। मुनाफिक इसी को कहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 3 निशानियाँ बताई हैं। ये आपकी बुक का पेज नंबर जो है हमारे पास, बुक पेज नंबर 80 पर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 3 निशानियाँ बताई हैं। वो क्या है कि जब बात करता है तो झूठ बोलता है। सबसे पहली निशानी क्या है मुनाफिक की? कि अगर वो जब कोई बात करता है तो झूठ बोलता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर जब वो वादा करता है तो उसे पूरा नहीं करता। ये हमारे पास दूसरी निशानी आ गई। तीसरी निशानी इसमें क्या है मुनाफिक की? कि जब उसके पास अमानत रखवाई जाती है तो वो उसमें ख़यानत करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 3 निशानियाँ बताई हैं। मुनाफिक का मैंने आपको मीनिंग भी बता दिया। मुनाफिक उन लोगों को कहते हैं कि जो ज़ाहिर कुछ और करते हैं लेकिन दिल में उनके वो चीज़ हकीकतन नहीं होती, वो उससे इनकार करते हैं, उन लोगों को मुनाफिक कहते हैं। इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 3 निशानियाँ बताई हैं। मुनाफिक की 3 निशानियाँ क्या हैं? कि जब बात करता है तो झूठ बोलता है और जब वादा करता है तो उसे पूरा नहीं करता, ठीक है। नंबर 3 पे हमारे पास है कि जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो वो उसमें ख़यानत करता है। ये हमारे पास बेटा आ जाता है मुनाफिक के हवाले से, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी 3 निशानियाँ भी बताई हैं, ठीक है। यानी अमानत में ख़यानत करने वाला क्या है? वो मुनाफिक है। नेक्स्ट है ईमानदारी की अहमियत। ईमानदारी की अहमियत हमारे पास क्या है कि दुनिया में इंसान को ईमानदारी की वजह से ही इज़्ज़त और कामयाबी मिलती है। अगर एक इंसान जो है वो ईमानदार है, ठीक है, किसी की अमानत में ख़यानत नहीं करता, और अगर जो भी कोई मामला करता है तो वो अपने ईमान की रोशनी में करता है, यानी अल्लाह ताला को सामने रख कर, यानी अल्लाह ताला हमारे अमाल, हमारे अक़वाल, हमारी नीयत, तमाम चीज़ों से बाखबर है। हमें यानी उनको कोई वो नहीं है कि हम अगर कोई काम चुप के भी कर रहे हैं तो वो सबसे पहले अल्लाह ताला को ख़बर होती है उस चीज़ के हवाले से। तो ईमानदारी की अहमियत क्या है? ईमानदारी की अहमियत यही है बेटा कि ईमानदारी से ही हमें इज़्ज़त और कामयाबी मिलती है। इसी की वजह से ईमानदार शख्स पर हर एक इंसान जो है वो एतमाद करता है, उस पर भरोसा रखता है। नहीं, अगर हम इसकी मिसाल आप देखें ना कि अगर कोई भी इंसान जो है वो किसी भी दूसरे शख्स के साथ मामला करता है, कोई भी काम करता है और अपने ईमान को मद्देनज़र रखता है, अपने ईमान को सामने रख कर, यानी ईमान क्या है? अल्लाह ताला को सामने रख कर। ईमान का मतलब मैंने आपको बताया, ईमान का मतलब है कि ज़बान से इकरार करना और दिल से उस पर यकीन करना। ये क्या है? ये हमारे पास ईमान का मफ़हूम आ गया। ईमान क्या है असल में? अल्लाह ताला पर ईमान। अल्लाह ताला क्या है कि हम अपने हर एक काम में, अपने हर एक मामले में अल्लाह ताला को सामने रखें, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे ज़ाहिरी और बातिनी तमाम चीज़ों से बाखबर है। इसकी अहमियत ये है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आपका बुक पेज नंबर 79 पर है कि दुनिया में इंसान को ईमानदारी की वजह से ही इज़्ज़त व एहतराम और कामयाबी मिलती है। लोग इसकी ईमानदारी की वजह से इस पर एतमाद और इसका एहतराम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक एतमाद और एक भरोसा जो है वो उस शख्स का कायम हो जाता है। लोग उस पर भरोसा करते हैं, लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, लोग उसका एहतराम करते हैं। किस वजह से? कि वो ईमानदार है, ठीक है। किसी के साथ किसी भी मामले में धोखा नहीं करता, फ़रेब नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, ठीक है, वादा खिलाफ़ी नहीं करता।
تو ایسا شخص کیا کہلاتا ہے؟ وہ ایک ایماندار شخص کہلاتا ہے۔ مسلمان اس معاملے میں نہایت خوش نصیب ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ان کے پاس ایمانداری اور دیانتداری کا بے مثال نمونہ موجود ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے امانت یعنی امین اور صادق کا لقب بھی دیا۔ کس وجہ سے دیا صادق اور امین کا لقب؟ صادق کا مطلب ہے سچا اور امین کا مطلب ہے امانت دار، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے جانی دشمن بھی اپنی امانتیں جو ہیں وہ رکھواتے تھے۔ وہ لوگ یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے منصوبے بھی بناتے تھے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امانتیں جو ہیں وہ اپنے پاس رکھواتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رات اپنی ساری امانتیں جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کی کہ صبح یہ ساری امانتیں جو ہیں یہ ان لوگوں تک لوٹا دیں جن کی ہیں، اور آپ جو ہے پھر واپس آ جائیں۔ اب دیکھیں کہ اس مثال سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ کفار کی امانتیں بھی اپنے پاس رکھواتے تھے۔ سمجھ آ گئی بیٹا؟ یعنی یہ ہے کہ ایسے دشمنوں کی امانتیں جو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جمع ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امانتیں بھی بحفاظت واپس کرنے کا اہتمام فرما کر قیامت تک کے لیے امانت داری اور ایمانداری کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لا دین لمن لا عہد لہ وللایمان لمن لا امانت لہ۔ اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں جو شخص وعدے کا پابند نہیں، اور اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جو امانت دار نہیں۔ ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، جس طرح ہم نے اہمیت کے متعلق بتایا آپ کو کہ اہمیت ایمانداری کی کیا ہے، کہ ہر ایک انسان کو ایمانداری کی وجہ سے اور دیانتداری کی وجہ سے جو ہے وہ عزت و احترام ملتا ہے، لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس طرح ہم جب فضیلت کی بات آتی ہے کہ ایمانداری کی فضیلت کیا ہے، تو اس کے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس شخص میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو شخص وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ اب دیکھیں کہ امانت کیا ہے، کہ اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھ دے، چاہے وہ پیسے ہیں، چاہے کوئی ایسی قیمتی چیز ہے، اور ہم اس میں سے کوئی بغیر پوچھے کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں، کوئی پیسے ہو گئے یا کوئی بھی ایسی قیمتی چیز ہم ان سے یعنی چھپ کے سے کوئی چیز ہم اس میں سے چوری کر لیں، کوئی اٹھا لیں، اور نیکسٹ ڈے یا نیکسٹ ٹائم ہم سے کوئی وہی اپنی امانت مانگے کہ آپ یعنی ہمیں اپنی امانت واپس کریں، اور ہم اس کو اسی حالت میں واپس نہ کریں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو گئی؟ وہ خیانت ہو گئی۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یعنی اگر ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں تو اس شخص کا کوئی ایمان نہیں۔ ایمان کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں تو دیکھ اور سن رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں اور ہم ان کی امانت میں خیانت کر دیتے ہیں، تو اس شخص کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے کہ اگر وہ امانت میں خیانت کرتا ہے تو کیا اس شخص کا ایمان ہے؟ اس شخص کا بالکل بھی ایمان نہیں ہے۔ اس وجہ سے نہیں ہے بیٹا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھ اور سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمام چیزوں سے باخبر ہے، اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کو سن بھی رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ ان چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے اور وہ نہیں دیکھتا۔ اور جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ وعدے کی پابندی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر ہم کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی وعدہ کریں، یا اگر فار ایگزامپل آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ نیکسٹ ایگزام میں انشاءاللہ فرسٹ آؤں گا، ٹھیک ہے، یا یعنی آپ اپنے ٹیچرز کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ میڈم میں یہ سارا کام جو ہے کل کمپلیٹ کر کے لاؤں گا، ٹھیک ہے، تو اس طرح جو آپ یعنی ہم وعدے کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو پورا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس کو ہم پورا نہیں کرتے، ہم بھول جاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جب وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ میں نے آپ کو منافق کی 3 نشانیاں بتائیں نا، کہ منافق کی 3 نشانیاں کیا ہیں، اس میں دوسری نشانی کیا ہے، یعنی جب وعدہ کرتا ہے تو وہ اس کو پورا نہیں کرتا، تو یہ بھی منافق کی ایک نشانی ہے کہ جب وہ یعنی کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ اس کو پورا نہیں کرتا، تو اس شخص کے ایمان کا یعنی اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے بیٹا، یہ تو ہمارے پاس فضیلت ہو گئی،
ईमानदारी का सिला, ठीक है। ईमानदारी का सिला कैसे है, यानी जब हम एक शख्स जो है वो ईमानदार होता है और वो हर एक काम जो है वो अल्लाह ताला को मद्देनज़र रख कर यानी अल्लाह ताला को सामने रख कर कोई काम करता है तो वो शख्स क्या कहलाता है, वो ईमानदार करता है। अगर किसी भी शख्स के साथ वो कोई काम करता है यानी कोई भी मामला करे तो वो अपने ईमान की रोशनी में करे, ऐसा शख्स क्या कहलाता है, वो अमानतदार कहलाता है, ईमानदार कहलाता है। अब आप देखें कि हमारे पास आपने एक स्टोरी भी पढ़ी होगी, हॉनेस्ट वुड कटर। यानी हॉनेस्ट वुड कटर कौन है, कि एक ईमानदार लकड़हारा यानी जो लकड़ियाँ काटने वाला था। वो क्या करता है कि नहीं, वो अपने लिए लकड़हारा क्या करता है, वो लकड़ियाँ काटता था, ठीक है, अपनी मेहनत करता था रोज़ी कमाने के लिए। तो एक दिन वो क्या करता है कि जब वो आता है और यानी लकड़ियाँ काटने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि वो लकड़ियाँ काट रहा है और उससे वो उसकी कुल्हाड़ी जो है वो गिर जाती है पानी में, ठीक है, उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही। वो कहता है कि मेरे पास तो कोई दूसरा ज़रिया ही नहीं है रोज़ी कमाने के लिए, मैं तो यही लकड़ियाँ काटता था और इसको बेचकर अपने बच्चों का और अपने घर का खर्चा चलाता था। यानी वो एक सोच में पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यानी वो तो बेचारा जो है सोच में पड़ा रहता है, वो सोचता है इन चीज़ों के मुतालिक। फिर क्या होता है कि एक परी आती है, आप देखें एक परी है, वो उसको कहती है कि यानी जब पानी में गोता मारती है, यानी पानी में डुबकी लगाती है और वो एक चांदी का यानी एक कुल्हाड़ा जो है वो निकाल कर उसको दिखाती है कि आप देखें ये आपकी कुल्हाड़ी है। तो वो लकड़हारा जो है वो कहता है कि नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जो है वो सोने की कुल्हाड़ी जो है वो निकालती है और उसको दिखाती है कि ये आपकी कुल्हाड़ी है। उसने कहा कि नहीं, अगर उसके दिल में बेटा कोई लालच होती, कोई ख़यानत होती तो वो क्या करता कि वो कहता कि हाँ, ये चांदी की भी मेरी है, मेरी कुल्हाड़ी है, और सोने की कुल्हाड़ी भी जो है वो मेरी है। लेकिन उसके दिल में कोई यानी ये लालच नहीं थी, कोई वो नहीं थी, यानी वो अपनी ही कुल्हाड़ी लेना चाहता था, ठीक है। अब देखें अब हम आपके होमवर्क की तरफ आते हैं कि आपका होमवर्क क्या है। होमवर्क आपका है बेटा, सबक ईमानदारी की पढ़ाई आपने करनी है। पेज नंबर जो है वो आपका है 79 और 78 और 80, आपने इसकी पढ़ाई करनी है। और ओरल आपका होमवर्क क्या है, पहला दूसरा कलमा बमाए तर्जुमा, ठीक है।